اور یہ بات محض خیالی اور وہمی نہیں ہے، میرے سامنے اس کی ایک گواہی موجود ہے۔ اس دور میں طالبان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہمارے برابر کی سرزمین میں، اور اس آیت جس کا ذکر ہوا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جیسے انہیں اقتدار عطا ہوا انہوں نے شریعت کو نافذ کر دیا۔ جو 65 سالوں میں آج یہاں شریعت نافذ نہیں، بہت سے حوالوں سے پیش رفت ہوئی ہے، بڑی خوشائند باتیں بھی ہوئی ہیں، شریعت کا نفاذ کہاں ہے؟ کوئی ایک سزا بھی آج نافذ ہو سکی ہے؟ کوئی چوری کی سزا، کوئی زنا کی سزا، کوئی حد بتائیے کیوں نہیں ہے؟ اس کے بے شمار اسباب ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جوڈیشیل پروسیجرل لاز سارے کے سارے وہی ہیں جو انگریز کے ہیں، اس میں آپ کو عدل مل ہی نہیں سکتا۔ وہ انگریز نے وہ قائم کیا تھا نظام تاکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں رہے، وہ حاکم تھا، ہم محکوم تھے، غلام تھے۔ ہم نے وہ سارے لاز جو ہیں وہ ابھی تک وہی مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر، اور آگے جو ہے آ کے ترمیم کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے تحفظ، ہم نے جو ہے وہ حدود آرڈیننس نافذ کر دیا بے معنی۔ آج تک کوئی ایک بھی حد جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، جبکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں، جس پستی تک ہم پہنچ چکے ہیں، باکیف افغانستان میں طالبان نے وہ شریعت قائم کر دی، اور قائم کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اگرچہ وہ ملک افلاس کا شکار تھا، وہاں فقر ہی فقر تھا، وہاں محرومی تھی، ہر طرف سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ 20 سال کی جو جنگ رہی، پہلے رشیا کے خلاف، پھر مجاہدین کی آپس کی خانہ جنگی، وہ سرزمین پہلے سے تورا بورا بنی ہوئی ہے، سٹون ایج کو پہنچی ہوئی، لیکن طالبان کو اقتدار ملا، شریعت نافذ کر دی۔ شریعت نافذ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، کامل امن و امان قائم ہوئے، عدل و انصاف، فوری امن، فوری عدل، فوری انصاف۔ بہت سے واقعات ہیں، پاکستان میں کسی شخص کی جو ہے وہ گاڑی چوری ہو گئی، وہ بڑا صاحب حیثیت تھا، پتہ لگا کہ وہ قبائلی علاقے میں چلی گئی ہے اور افغانستان کے تک پہنچی ہوئی ہے۔ سر توڑ کوشش کر لی یہاں پر اپنی سی، لیکن قبائلیوں کے ساتھ معاملہ نہیں طے ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا۔ بالآخر کہا گیا اچھا جا کے طالبان سے بات کرو۔ طالبان سے بات کی، انہوں نے چند دن کے اندر مجرم پکڑ کے اور گاڑی حوالے کر دی۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں پر بہت اہم سرکاری عہدے پر تھا، اور اس کے بڑے روابط تھے، لیکن کچھ پیش نہیں چل رہی تھی۔ بات ایسے تو واقعات ہیں، فوری انصاف۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جرائم ختم ہو گئے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ جہاں فقر ہو وہاں جرائم کا گراف بڑھ جاتا ہے، جہاں افلاس ہو وہاں یقینی طور پر کرائم ریٹ آگے بڑھے گا، لیکن وہاں جرائم ختم ہو کر صفر پر آ چکے تھے، جس کی میں مثال کئی جگہ عرض کر چکا ہوں۔ یہ خود مجھے تجربہ ہوا جب میں وہاں گیا، اس دور میں، طالبان کے دور میں۔ جلال آباد کی جیل کے پاس سے گزرے تو ہمارے میزبان نے بتایا یہ جیل ہے، 3 صوبوں کی مشترک جیل ہے۔ میری زبان پر بلا اختیار یہ الفاظ آئے کہ 3 صوبوں کی ایک جیل، اور آج کل کے جو حالات ہیں تو جیل میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ ان کا جواب سنیے، اور جو میرے میزبان تھے وہ طالبان میں سے نہیں تھے، یہ بھی جان لیجیے۔ جواب سنیے کہ اس جیل میں صرف 3 قیدی ہیں اس وقت۔ ذرا پاکستان کے حالات سے موازنہ کیجئے۔ آپ کہتے ہیں نا وہ اجڑ گنوار جاہل، اور ہم مہذب تعلیم یافتہ کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، آج اس ملک کی ساری انتظامی مشینری کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی جو کالجوں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مہذب کہتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے جیلوں کی، کیا صورتحال ہے کچہریوں کی، کیا صورتحال ہے عدل و انصاف کی؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیں جو معجزات۔ اور جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ واقعی نظام عدل اجتماعی ہو، پوری شریعت کو نافذ کیا گیا ہو بلا استثناء، کوئی ایکسیپشن نہ ہو کہ کچھ حصہ نافذ کریں گے، کچھ ہمارے مفادات ہیں، یہ رائل فیملی ہے، اس کے مفادات کا تحفظ ہوگا، فلاں فلاں چیزیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں،
شرعی عدالت بنا دی ہے، اس پر ہاتھ پہ ہتکڑیاں لگا دی ہیں کہ نہیں، دستور پاکستان کو نہیں چھیڑ سکتے، آئلی قوانین کے اوپر بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ معاشی قوانین کے خلاف بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے عدالتی جو پروسیجرل لاز ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے، پھر شریعت کوڈ بنائی کس لیے تھی، کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ وہاں ہے شریعت کے مکمل بالادستی ہوگی تو عدل اجتماعی کا نظام قائم ہوگا جو دور خلافت راشدہ میں ہوا تھا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، پوری شریعت۔ اب اس کے نتیجے جو نکلے اور جو میں گواہی آپ کو دے رہا ہوں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال سے بھی ہر شخص واقف ہے اور ان کے پسر سے بھی بہت سے لوگ واقف ہیں۔ اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فکر کی بلندیوں پر اور اسلام کے اصل پیغام کو پہنچانے میں اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کے دوسرے اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم کی انتہا سوچ کے اعتبار سے، اور مادر قدر اجتہاد کے قائل ہیں، تقلید سے انہیں نفرت ہے، تقلید جامد جو ہے ان کے لیے گالی ہے، ملا سے وہ الرجی، ملائیت، ملائزم، اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں ہے کون ملائی، ملا فلاں مولوی، اور یہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دینی مدارس سے پڑھ کر گئے تھے۔ یہی ہماری پشتون بیلٹ میں جو زیادہ مدارس ہیں وہاں سے پڑھا تھا، دین علم یہاں سے حاصل کیا، وہ جذبہ لے کر گئے اور جب موقع ملا تو شریعت قائم کر دی۔ وہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو ملائیت کا اور تقلید کا دشمن، اسے ایک موقع پر جانے کا اتفاق ہوا افغانستان، اور اس کی تفصیل میں نے ان کی زبان سے خود براہ راست سنی۔ اس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں لیکن شاید پردہ ڈالنا بہتر ہوگا۔ بہرحال انہوں نے دورہ کیا، ان کے ایک دوست آئے تھے امریکہ سے، پنسلوانیا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے سینئر پروفیسر حفیظ الرحمان، یہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، وہ لاہور پاکستان آتے ہیں تو ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال کے ہاں، بڑی پرانی دوستی۔ طالبان دور میں آئے اور آ کے ان کا ذہن بنا کہ طالبان کے دور میں افغانستان کا ایک جائزہ لے کے آئیں کیونکہ پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو خود جا کر دیکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا اور ڈاکٹر جاوید اقبال سے کہا کہ اپنے دوست ہے کہ چلو بھائی یار آپ بھی میرے ساتھ چلو، اور یہ تیار ہو گئے۔ جلال آباد گئے، اس کے بعد کابل گئے، قندھار نہیں گئے تھے کیونکہ ان کا اپنا تعلق جوڈیشری سے ہے، جسٹس بھی رہے ہیں جاوید اقبال، آپ کو یاد ہوگا۔ وہاں جا کے انہوں نے پورے پروسیجرز دیکھے کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں، جسٹس کا کیا نظام ہے، عدل و انصاف کا۔ واپس آ کر اکوڑا خٹک میں سب سے پہلے کیا بیان دیا، سن لیجئے، یہ آج کے دور کا معجزہ ہے کہ وہ شخص آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھایا ہے، شریعت قائم کی ہے، 2-4 اسلامی ملک اور بھی اگر ایسا ہی نمونہ پیش کر دیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ اس وقت بھی دنیا مسلمان کیوں ہوئی تھی؟ اس نظام عدل اجتماعی کی برکات کو دیکھ کر۔ اس سے پہلے تو ملوکیت ہی تھی، ایک خاندان ہے، ساری مراعات اس کے لیے ہیں، سارے حقوق اس کے ہیں، باقی انسانوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ کس نے دیا اور کس بلند مقام پر دیا؟ عزت، آبرو، جان، مال، چاہے غیر مسلم ہے اس کا احترام بھی لازم ہے، ریاست کے ذمے، ریاست کفالت کی ذمہ دار ہے، فوری انصاف دینے کی ذمہ دار ہے، اور وہ نظام تھا نظام عدل اجتماعی۔ اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان تو بنے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، اور اگر بن گیا تو ہمیں موقع ہوگا کہ اصل اسلام، دور خلافت راشدہ والا اسلام، وہ دوبارہ اس نظام کو دنیا کو دکھا سکیں تاکہ پھر دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اور پسر اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی اگر وہ نظام، یہاں تک کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھایا وہ کچھ اور اسلامی ممالک